لیکن سب سے پہلے تو جو ایک ملک کا نظریہ ہوتا ہے کہ ایک ملک کیوں بنتا ہے، پاکستان کیوں بنا، وہ ایک نظریے کے تحت بنا تھا. اور جو نظریہ ہوتا ہے وہ ایک ملک کا روڈ میپ ہوتا ہے. آپ کا جو فاؤنڈنگ فادرز پاکستان کے جنہوں نے ایک آبجیکٹو، پلیز خاموشی تھوڑی، جو آبجیکٹو ریزولوشن پاس کی تھی، وہ بیسکلی ایک بڑی ڈسکشن کے بعد ایک روڈ میپ آیا تھا کہ پاکستان کیوں بنا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اگر ہم ان چیزوں، ان سبجیکٹس، اور یہ تینوں سبجیکٹس کنیکٹڈ ہیں، یہ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے نظریے کے ساتھ. نظریہ پاکستان کا یہ تھا، پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بنے گی. بڑا کلیئر نظریہ تھا. اور وہ ریاست بیس کس پہ تھی؟ اگر آپ علامہ اقبال کا سارا جو کوشش تھی مسلمانوں کو جگانے کے لیے غلامی سے، تو وہ ساری ریفرنس پوائنٹ ان کا تھا مدینہ کی ریاست میں، کیونکہ وہ ابھی بھی مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ گولڈن پیریڈ تھا مسلمانوں کا، جدھر جو پرنسپلز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس کیے تھے، ان پرنسپلز کے بیسز پہ وہ قوم جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس نے دنیا کی امامت کی. اور یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کہانیاں نہیں کہہ سکتے، متس نہیں کہہ سکتے. جس طرح گریک میتھولوجی ہے، متس ہے، لیکن یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ 622 اور 632 کے بیچ میں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آ گیا تھا. وہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر کبھی اس کی ہم نے اپنی یونیورسٹیز میں ڈیبیٹ نہیں کی، ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک دم ٹرانسفارم ہو گئے انسان. لوگ، میں اسکول میں جب ہمیں پڑھایا جاتا تھا تو ہمیں یہ تاثر آتا تھا کہ وہ جنگیں مسلمانوں نے جیتی، اس لیے وہ ایک دنیا کی عظیم قوم بن گئے. تو جو یہ 10 سالوں کے اندر صرف 12 سے 1400 ٹوٹل، 1200 سے 1400 ٹوٹل جو کیجولٹیز تھی دونوں طرف، یہ ٹوٹل یہ تھی 10 سالوں میں، جبکہ وہ سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تھا. تو وہ فکری انقلاب تھا. اٹ واز اے ریولوشن آف دا مائنڈز. انسان چینج ہو گئے تھے. اور اس کے اوپر کبھی اس ملک میں، میں سب سے مہنگے اسکول میں پڑھا ہوں، میں اور شاہ جی، ہمیں تو کبھی کسی نے نہیں سمجھایا اس انقلاب کا، بلکہ ابھی بھی لوگوں کو نہیں پتا. جو وہ انقلاب، علامہ اقبال بار بار کیوں کہتے تھے؟ علامہ اقبال کی آپ ساری شاعری دیکھ لیں، خودداری، خودی، وہ جگا رہے تھے لوگوں کو. کیونکہ جو غلام ہے، یہ یاد رکھیں، غلام کی کبھی پرواز اوپر نہیں ہوتی. غلام تو اچھا غلام بن جاتا ہے. کبھی غلام وہ اپنا، جو اللہ نے ہم سب کو جب اپنی سب سے بڑی مخلوق بنایا، سب سے عظیم، اشرف المخلوقات، تو انہوں نے جب شیطان نہیں جھکا تو اس کو کہا گیا کہ تمہیں نہیں پتا میں نے اس پہ کتنا پوٹینشل، کتنی پاور دی ہے انسان میں. تو ہم سب میں وہ پاور ہے، لیکن وہ پاور ہم تب ڈسکور کرتے ہیں جب ہم اپنی غلامی کی زنجیریں توڑتے ہیں. ایک صرف آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے. تو میں جب یونیورسٹی گیا انگلینڈ میں، اور میں نے ان کا سسٹم دیکھا، اور پھر میں بڑی دیر پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا. آدھا سال میرا کوئی 15-20 سال ادھر ہوتے تھے، آدھے میں پاکستان دیکھتا تھا. تو میں کانٹراسٹ کر سکتا تھا. مجھے بڑا موقع مل گیا دو معاشروں کو موازنہ کرنا. ڈفرینسز کیا ہے ہمارے، کیا ان کی طاقت ہے، کیا ہماری طاقت ہے، کیا ان کی کمزوریاں ہیں، ہماری کمزوریاں کیا ہے. یہ مجھے بڑا زبردست، آدھا مہینہ، آدھا سال ادھر گزارتا تھا، آدھا سال پاکستان گزارتا تھا. میری ٹیکسی میں بیٹھ جاؤ، جہاں تک لے جاؤں گا. آئی ہے ٹیکسی کیش، ٹیکسی کیش، آئی ہے ٹیکسی کیش، ٹیکسی کیش، آئی ہے ٹیکسی
کبھی ٹیکسی والے نے سواری کو کرایہ دیا، سنا ہے یہ سیٹ نہیں ہاٹ سیٹ ہے۔ اب زندگی میں کریں گے ایش، کیونکہ آ گئی ہے ٹیکسی کیش۔ آئی ہے ٹیکسی کیش۔ سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بولڈ اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔